Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kami beritahukan hasil kota infak Jumat kemarin. 1 kota infak Jumat 5.839.000 rupiah. 2 kota infak besar 8.625.200 rupiah. 3 kota infak parkir 138.700 rupiah. 4 kota infak kebersihan 83.400 rupiah. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demi ketertiban dan kekhusyuan dalam beribadah, hadirin dimohon untuk mengisi soft-soft di depannya yang masih kosong dan HP harap di silent. Juga dimohon untuk tetap menjaga ketenangan seusai sholat Jumat, terutama yang berada di lantai atas, agar tidak mengganggu kekhusyuan imam serta jamaah lain dalam berzikir dan berdoa. Pengumuman yang pertama, hadirilah acara Khatmul Quran di Masjid Jami Assegaf pada hari Ahad tanggal 31 Maret 2024 waktu pukul 9 malam. Pengumuman selanjutnya, kegiatan sholat Jumat di Masjid Jami Assegaf disiarkan melalui media TV 10 digital channel 38 UHF. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka engkau telah lalai. Dan barang siapa yang lalai, maka tiada baginya pahala sholat Jumat. Firman Allah dan sabda Nabi di atas mengingatkan kita bahwa 1. Kita diwajibkan menjalankan ibadah sholat Jumat. 2. Di saat khatib menyampaikan khutbah, kita diwajibkan untuk diam dan mendengarkan. Bila perintah ini dilanggar akan membatalkan pahala sholat Jumat kita. Untuk itu marilah kita simak bersama khutbah Jumat dengan tema bekal penutup bulan Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Soleh bin Abdurrahman Al-Jufri LCMH. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghat ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Faya ayuhal muslimun Usi nafsi wa iyyakum jami'an bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala rabbukum azza wa jalla fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini khatib kembali berpesan kepada seluruh hadirin, terkhusus kepada diri khatib pribadi, untuk sama-sama kita mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat, tidak terasa kita sudah akan masuk di bagian terakhir dari bulan Ramadan ini. Rasanya baru kemarin kita menyambut bulan Ramadan, tapi sekarang hari-hari ini kita akan wadaan, kita akan berpisah dengan bulan Ramadan ini. Maka dengan begitu nyata firman Allah Subhanahu wa taala itu nampak kepada kita. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa bulan Ramadan ini adalah ayyamam ma'dudat, adalah hari-hari yang bisa dihitung. Artinya sangatlah singkat.
Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan ini apa yang seyogianya kita lakukan di penghujung bulan Ramadan ini? Para ulama memberikan kita beberapa nasihat. Nasihat yang pertama adalah kathratul istighfar. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz, dikatakan setiap kali bulan Ramadan itu akan usai, beliau berpesan kepada gubernur-gubernurnya untuk menyampaikan kepada masyarakat kaum muslimin di penghujung bulan Ramadan agar memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca doa-doa para nabi. Di antaranya doanya Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan membaca doanya Nabi Nuh alaihi salam, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan membaca doanya Dhunnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kenapa memperbanyak istighfar ini penting di penghujung bulan Ramadan? Karena kita sama-sama tahu bahwa di bulan Ramadan ini ada doa khusus yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar mulia Nabi Muhammad di hari Jumat, yang pastinya kata para ulama doa itu tidak mungkin ditolak oleh Allah. Apa isi doanya? Raghima anfumriin man adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka orang yang masuk bulan Ramadan kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita disuruh untuk banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita tidak termasuk orang-orang yang di dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an kepada kita para kaum muslimin yang mungkin masih banyak kekurangannya, masih banyak melakukan dosa bahkan di bulan Ramadan ini. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha tawwabar rahima. Barang siapa yang melakukan keburukan ataupun menzalimi dirinya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka niscaya dia akan menemukan Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih padanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka pintu pengampunan masih terbuka untuk kita selama kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kemudian pesan yang selanjutnya yaitu kita selalu meminta kepada Allah agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sudah jauh diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dan Nabi Ismail alaihi salam membangun Ka'bah. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah apa yang telah kami lakukan, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Di sini ada pelajaran untuk kita semuanya hadirin yang dirahmati Allah, bahwa setiap kali kita beramal, jangan cukupkan dengan hanya beramal, tapi minta kepada Allah agar amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sama khalifah yang kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz, di saat
beliau menjadi khalifah di waktu Idul Fitri. Beliau menyampaikan khutbah Idul Fitri pada saat itu. Beliau menyampaikan kepada kaum muslimin, ayuhan nas, wahai manusia, innakum sumtum 30 yauman. Sesungguhnya kalian telah berpuasa 30 hari. Wa qumtum 30 lailatan, dan kalian telah salat tarawih selama 30 hari. Wa kharajtumul an litas'alullaha an yutaqabbala minkum. Kalian keluar sekarang salat Idul Fitri supaya kalian minta kepada Allah agar semua amal ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sudah seperti itulah seorang muslim keadaannya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa aman setelah dia beramal, tapi dia selalu merasa khawatir apakah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan hal ini juga telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Istri beliau bertanya, Siti Aisyah, ya Rasulullah, apakah ayat ini turun kepada orang-orang alladzina yasriqun, orang-orang yang mencuri, au yaznun, atau orang-orang yang berzina, au yashrabunal khamar, atau orang-orang yang minum khamar, wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yabnata siddiq, bukan wahai istriku, bukan wahai anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Innahum humul ladzina yasumun, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, wa yusallun, orang-orang yang salat, wa yatasaddaqun, orang-orang yang sedekah, wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum, tapi mereka takut amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, dua hal ini kita jadikan pegangan untuk menghadapi akhir dari bulan Ramadan ini. Yang pertama, banyak-banyaklah istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, minta terus kepada Allah agar semua amal ibadah kita, meskipun banyak kekurangannya, kita minta kepada Allah agar diberikan, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تفوزوا وتفلحوا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم آمرا قائلا معظما لرسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة النبي بنص سنة وأمهما البتول فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا والحمزة والعباس وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن في ربوعنا وابسط السلامة في بلادنا. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا رخاء غدقا ردقا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والإهان والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اغفر لنا وارحمنا والمسلمين اللهم عافنا واعف عنا والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين خصوصا إخواننا في فلسطين
اللهم ادفع وارفع عنا البلاء والفحشاء والفتن والوباء وجميع الأمراض والأسقام والشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا إندونيسيا خاصة وفي كل بلدان عامة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله